والحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل نبی رحمت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو پڑھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی جانب، اور ایسی توبہ کہ آگے کے لیے وہ نصیحت ہو. یاد رکھیں، توبہ کرتے وقت انسان یہ عزم کرے، یہ عزم مصمم کر لے کہ میں اب گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، لہٰذا آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے، اور توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم توبہ کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اس کی برکتیں بڑی ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ سرکار مدینہ نے فرمایا، میں ایک دن میں، ایک روایت میں 70 مرتبہ اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. وہ نبی جو معصوم ہیں، وہ نبی جو امام الانبیاء ہیں، وہ نبی جو نبی آخر الزمان ہیں، وہ نبی جن کے صدقے میں حضرت آدم کو لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ملا، وہ نبی جن کے صدقے میں حضرت ابراہیم کو خلت ملی، وہ نبی جن کے صدقے میں حضرت اسماعیل کو ذبح و ایثار ملا، وہ نبی جن کے صدقے میں حضرت موسیٰ کو موسیٰ کلیم اللہ کا لقب ملا، وہ نبی جن کے صدقے میں حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب ملا، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے ستاروں کو پیدا فرمایا، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے درختوں کو پیدا فرمایا، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے دریاؤں کو پیدا فرمایا، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے پرندوں کو پیدا فرمایا. غرض کہ ساری کائنات کو جس نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو بنایا، جنت کے اندر نہر تسنیم کو جاری فرمایا، آب کوثر کو جاری فرمایا، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ نبی جو معصوم ہو کر ایک دن میں 100 مرتبہ اگر استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اے مومنو ذرا بتاؤ، ہم جیسے گناہگاروں کو ایک دن میں 100 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے سکھایا. استغفار کی برکتیں کیا ہیں؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے شکایت کی کہ اس کی جو زمین ہے کم پیداوار کرتی ہے. آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، استغفار کیا کرو.
استغفر اللہ پڑھا کرو۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا آیا، اس نے کہا حضور میرے پاس بیٹے نہیں، لہذا کچھ وظیفہ بتا دیں، کچھ عمل بتا دیں کہ اللہ اس کی برکت سے بیٹے عطا کرے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ وہ بندہ چلا گیا، تیسرا بندہ آیا، اس نے کاروبار کی شکایت کی کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور 3 بندے آئے، تینوں کی حاجتیں الگ تھیں، تینوں کی ضرورتیں الگ تھیں، لیکن تم نے ایک ہی وظیفہ بتایا، استغفار ہی بتایا۔ اس کا کیا معاملہ ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا، یہ آپ نے کہاں سے بتایا؟ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں بتایا ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یعنی اللہ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، اے نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ دو کہ جب یہ استغفار کریں گے تو میں آسمان سے موسلادھار بارش کر دوں گا، میں انہیں بیٹے بھی عطا فرماؤں گا اور انہیں تمام طرح کی خوشحالی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ وظیفہ قرآن سے نکلا۔ بڑے سے بڑا گناہگار جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے یہ یقین کر لیا کہ میں گناہ، اللہ کے بارے میں یہ یقین کر لیا کہ میں گناہوں، میں یہ قدرت رکھتا ہوں کہ میں گناہوں کی بخشش کر دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے تو میں اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے آقا علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں اور آقا نے فرمایا اے لوگو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار چلو توبہ کر لی جائے، چلو توبہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، نکلنے کے بعد میں ایک راہب کے پاس آیا۔ راہب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو تارک دنیا ہوتا ہے، جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور بس اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ راہب۔ 99 قتل کرنے والا بندہ اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، بتاؤ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اگر میں توبہ کروں گا تو کیا اللہ مجھے بخش دے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ تو اس نے کہا بے 99 قتل کر کے آیا ہے، اب بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تجھے معاف فرما دے گا، اللہ تجھے بخش دے گا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اب تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ جب اس نے اتنا سنا تو پھر اس نے کہا کہ چل 99 قتل تو میں نے کر ہی دیے ہیں، 100واں تو بھی صحیح، سینکڑا پورا اس نے کر دیا، سینچری مار دی، اسے بھی قتل کر دیا، 100 قتل اس کے مکمل ہو گئے۔ جب وہاں سے چلا ہے تو کسی نے بتایا کہ جاؤ کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھ لو، کوئی عالم دین تمہیں بتا دے گا، عالم دین کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ بندہ تلاش کرتا ہوا ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے، عالم دین کے پاس جانے کے بعد میں پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، ذرا بتاؤ اگر میں توبہ کرنا چاہوں، اگر میں اللہ کی بارگاہ میں اگر میں رجوع کرنا چاہوں تو کیا اللہ میری خطاؤں کو بخش دے گا؟ کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو عالم دین تھا، عالم دین نے کہا کیوں نہیں، تیری توبہ اور اللہ کی رحمت کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ چاہے گا تو تیری مغفرت فرما دے گا، اللہ تیری خطاؤں کو بخش دے گا، تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو توبہ کر اور یاد رکھ توبہ کرنے
کرنے کا طریقہ تیرے یہ ہوگا، جس زمین پر تو رہتا ہے اپنی اس زمین کو چھوڑ دے گا، اور تو فلاں مقام پر کچھ اللہ کے بندے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اپنے مقام کو چھوڑ کر، اپنی جگہ کو چھوڑ کر فلاں مقام پر چلا جا، فلاں جگہ چلا جا۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا، جس جگہ وہ رہتا تھا اس نے وہ جگہ چھوڑی، اور چھوڑنے کے بعد میں جب وہ گیا تو ابھی وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، نبی فرماتے ہیں ابھی وہ بیچ راستے میں ہی تھا کہ اسے موت آ گئی، اسے موت آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں جب اس کی روح قبض کر لی گئی تو رحمت کے فرشتے بھی وہاں پر آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی وہاں پر آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے لے کر جائیں گے، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، لہذا اسے ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بحث چل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا، فیصل بنا کر بھیج دیا، فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کر کے آؤ۔ اس فرشتے نے کہا کہ زمین ناپی جائے گی، یہ جس زمین کے قریب ہوگا تو وہی فرشتہ اسے لے جائے گا، یعنی اگر یہ اس زمین کے قریب ہے جہاں سے یہ آ رہا ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر یہ اس زمین کے قریب ہے جہاں یہ جا رہا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زمین کو ناپا گیا اور اللہ کی رحمت آپ دیکھیں، اللہ نے کرم فرمایا کہ یہ جس جانب جا رہا تھا، جس جگہ پر جا رہا تھا، اللہ نے اس زمین کو سکوڑ دیا اور اس کے قریب کر دیا۔ جب زمین کو ناپا گیا ہے تو جہاں سے یہ آ رہا تھا وہ زمین دور ہو گئی، جہاں یہ جا رہا تھا وہ زمین قریب ہو گئی، تو رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، اگر ایک بنی اسرائیل کا 100 قتل کرنے والا جب گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے، یعنی 100 قتل کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، تو اگر اللہ اپنی رحمت سے اس کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے، اسے معاف فرما سکتا ہے، تو ہم تو امت محمد ہیں، ہم تو سرکار علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، تو آؤ رب کی بارگاہ میں اگر بنی اسرائیل کا بخشا جا سکتا ہے تو پھر امت محمدی کا فرد بھی بخشا جا سکتا ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے کہ اے انسان آپ توبہ کر لے، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی رہرب منزل ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔